أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، کہ جب بھی تم کسی گھر میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو گھر والوں پر سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اللہ کی جانب سے یہ باعث مبارک بڑا پاکیزہ کلمہ تحفہ ہے۔ کلمہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کے فوائد، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ آج کی اس مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے سلام کے جو فضائل ہیں اور فوائد ہیں اور جو آداب ہیں، اس کے احادیث کی روشنی میں انہی موضوعات پر کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، یہ جو کلمہ ہے اس میں السلام یہ اللہ رب العزت کا نام ہے۔ جب اللہ رب العزت کا نام ہے تو یہ بڑا باعث مبارک کلمہ ہے۔ اس کی فضائل کے حوالے سے بہت سی احادیث آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان لے کر نہ آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، آپس میں تمہارا اتفاق اور اتحاد نہ ہو۔ اولا ادلکم علی شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک چیز ایسی نہ بتا دوں، اذا فعلتموہ تحاببتم، جب تم اس چیز کو کرو، اس چیز پر عمل کرو، تحاببتم، تو تم میں آپس میں محبت جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ چیز افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو فروغ دو، سلام کو عام کرو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اگر اس روایت پر غور کیا جائے تو ایمان کا جو خلاصہ ہے، لب لباب ہے، وہ سلام ہے کہ اس چھوٹے سے کلمے سے اس کی ادائیگی پر اللہ رب العزت کس قدر جو ہے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حالانکہ فقہا کے نزدیک اصول یہ ہے کہ سنت کا مقام نیچے ہے اور واجب کا مقام اوپر ہے، واجب پر عمل کرنے کا زیادہ ثواب ہے بنسبت عام سنت کے، لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ یہاں سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن یہاں سنت کا زیادہ ثواب ہے۔ جو سلام کرتا ہے، سلام میں ابتدا کرتا ہے، پہل کرتا ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا صلہ اللہ رب العزت نے زیادہ رکھا ہے بنسبت واجب پر عمل کرنے کے، یعنی جو جواب دیتا ہے اس کو اتنا ثواب نہیں ہے جتنا سلام کرنے والے کو سلام کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ السلام علیکم، اگر آپ تھوڑی سی بھی عربی زبان کو جانتے ہوں تو آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ السلام علیکم، یہ جو علیکم کی ضمیر ہے یہ مخاطب کی جمع کی ضمیر ہے، اور یہ جمع 3 یا 3 سے زائد افراد پہ بولا جاتا ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک فرد بھی موجود ہو تو جمع کے الفاظ یعنی السلام علیکم کے الفاظ سے ہی اس کو سلام کرو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ السلام علیکہ کہیں، کا ضمیر جو ہے وہ واحد کے لیے آتی ہے، ایک مفرد کے لیے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جمع کی ضمیر اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ اس میں ادب اور تعظیم کا تقاضا ہے، یعنی السلام علیکہ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا تجھ پر سلام، اور السلام علیکم کہیں تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ آپ پر جو ہے وہ سلامتی ہو۔
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے موجود ہوتے ہیں، ہر مسلمان کے ساتھ۔ تو جب ہم سلام کریں تو اپنے سلام کے اندر اگر ہم ان فرشتوں کی بھی نیت کر لیں، ان کے اوپر سلامتی کی بھی، تو امید ہے کہ ہمیں زیادہ جو ہے وہ ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، کیونکہ جب ہم ایک فرد کو سلام کر رہے ہیں تو اس نے تو جواب دینا ہی ہے، لیکن جب اس کے دو فرشتے ہمارے سلام کا جواب دیں گے تو پھر فرشتوں کی دعا زیادہ جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، چونکہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جو گناہوں سے بالکل پاک اور منزہ ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کی دعا بھی حاصل کریں تو جب بھی کسی کو سلام کریں تو اپنے سلام کے اندر جو ہے وہ فرشتوں پر سلامتی کی بھی جو ہے وہ نیت ہمیں کر لینی چاہیے۔ سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں محبت کے قائم کرنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ بتایا ہے کہ جس قدر بھی ہم ایک دوسرے کو جو کہ وہ سلام کریں گے، آپس میں ہماری محبتوں میں جو کہ وہ اضافہ ہوگا، کیونکہ سلام کا صرف ایک یہی مقصد نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں کہ السلام علیکم، کہ آپ پر جو ہے وہ اللہ کی سلامتی نازل ہو، بلکہ ہم اس کو اپنی طرف سے یہ ضمانت بھی دے رہے ہیں کہ میرے قول اور فعل سے تم بالکل جو ہے وہ منزہ ہو، تمہیں کسی قسم کی بھی جو ہے وہ پریشانی میری جانب سے جو ہے وہ لاحق نہیں ہوگی، اس کو ایک قسم کی حفاظت کا جو ہے وہ یقین دلا رہے ہیں۔ اور پھر وہ جب جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، تو وہ بھی اپنی جانب سے حفاظت کا یقین دلاتا ہے کہ میری جانب سے تمہیں کبھی بھی کسی قسم کی جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچے گی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک قیدی کو جو ہے وہ جب سزا ہونے لگی، سزائے موت، تو اس سے جب آخری خواہش طلب کی گئی کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں خلیفہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ خلیفہ کے پاس اس کو لایا گیا، اس نے خلیفہ کے دربار میں داخل ہوتے ساتھ ہی بلند آواز سے سلام کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اتنی سی بات ہوئی۔ اب جب اس قیدی کو لے جایا گیا تو یہ کہنے لگا کہ میں تو اب یہاں سے جانے والا نہیں ہوں، تم مجھے پھانسی کی سزا یا کوئی بھی سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ بادشاہ نے جو ہے مجھے بری کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا تمہیں بری کیسے کیا، یہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو پھر وہ قیدی کہنے لگا کہ دیکھیں میں نے بادشاہ کو سلام کیا السلام علیکم، اور بادشاہ نے وعلیکم السلام میرے سلام کا جواب دیا۔ اور آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ سلام ہے کیا۔ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں یا کوئی ہمارے سلام کا جواب دیتا ہے تو پھر ہم السلام جو ہے وہ اللہ کا نام ہے، اللہ کو گواہ بنا کے ہم کہتے ہیں کہ اب تو ہماری طرف سے بالکل مامون ہو، کسی قسم کی تکلیف جو ہماری طرف سے نہیں پہنچ سکتی۔ تو بادشاہ نے اس چیز کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا ہے کہ تمہیں اب کسی قسم کی سزا میری جانب سے نہیں ہو سکتی۔ جب بادشاہ نے مجھے بری و ذمہ قرار دے دیا ہے، مجھے کوئی بھی سزا نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اس بات کے اوپر خلیفہ ہارون رشید جو ہے اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو حضرات محترم، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی معمور ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ طولہ 60 ذراعا، کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اپنی صورت پر پیدا کیا، اس حال میں کہ ان کا 60 گز جو ہے وہ لمبا قد تھا۔ فلما خلقہ، جب ان کی تخلیق اللہ رب العزت نے فرما دی تو فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے اذهب فسلم علی اولئک النفر، کہ تم جاؤ اور ان لوگوں کو سلام کرو، وہم نفر من الملائکۃ جلوس، اور وہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجا گیا کہ فرشتوں کی اس جماعت کو جو ہے وہ سلام کرو۔ فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، تو اب فرشتے جو جواب دیں گے وہ غور سے سننا، وہی تمہارا بھی سلام ہوگا اور تمہاری نسل کا، تمہاری ذریت کا جو ہے وہی سلام ہوگا، کہ جب تم آپس میں ملاقات کرو گے تو انہی الفاظ سے جو ہے وہ تم ملاقات کرنا۔ یہی جو ہے وہ طریقہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دنیا میں تمہاری امت میں جو ہے وہ رائج فرمائیں گے۔ چنانچہ فذهب، حضرت آدم علیہ السلام آئے فرشتوں کے پاس، فقال، فرمایا السلام علیکم، سلام کیا، تو فرشتوں نے فقال، وہ آگے سے جواب دیا
अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह, कि आप पर भी जो है अल्लाह की सलामती और अल्लाह की रहमतें हों। तो फिर फरमाया कि फ़कुल्लु मन यदखुलुल जन्नत अला सूरति आदम, कि जो शख्स भी जो है वो जन्नत में दाखिल होगा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा। वतूलुहु सित्तून ज़िराअन, इस हाल में कि एक जन्नती का जो कद होगा वो 60 हाथ 60 गज जो है वो लंबा होगा। तो यहाँ भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही ये कलमा जो है वो मशरू है, इसकी अहमियत का पता चलता है। और फिर हर नबी ने इस कलमे का जो है वो इस्तेमाल किया है और अपनी उम्मत को सिखलाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जहाँ भी अपने नबियों पर रहमत का जिक्र फरमाया है तो बड़े खूबसूरत अल्फाज यानी सलाम का जो है वो इजहार फरमाया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया सलामुन अला नूह, सूरह साफ़ात में इसका जिक्र है। सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला सलामुन अला मूसा व हारून, और इसी तरह सलामुन अला इलियास और मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम का जो है उसमें जिक्र किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलमा सलाम के साथ जो है उनके ऊपर सलामती का इजहार फरमाया। फिर इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि अन्ना रजुलन सअल रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और पूछा अय्युल इस्लाम खैरुन, कि कौन सा इस्लाम सबसे बेहतर है, यानी इस्लाम के अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिन पर हम अमल करें तो हम कामिल मुसलमान कहलाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुर्बत और रज़ा हमें हासिल हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया तुतइमुत ताम, पहली बात तो ये है कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करना चाहते हो तो तुतइमुत ताम, तुम गरीबों को खाना खिलाओ, सदका व खैरात करो। और फिर फरमाया तुक़रिउस सलाम अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़, और सबसे बेहतर इस्लाम ये है कि तुम हर किसी को जो है वो सलाम करो, जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो और जिसको नहीं जानते उसको भी जो है वो सलाम करो। और ये बुखारी और मुस्लिम दोनों किताबों में ये रिवायत आई है। और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि एक ज़माना आएगा कि जब लोग जो हैं वो सिर्फ अपने जानने वालों को, अपने वाकिफ़कारों को ही सलाम करेंगे, अजनबी मुसलमानों को जो है वो सलाम करने से इज्तनाब किया जाएगा। ये क़यामत की निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है कि खा वो अजनबी हो या ना हो, तुम जानने वाले हो या ना जानने वाले, हर मुसलमान को जो है वो सलाम करना चाहिए। और सहाबे कराम का तो ये मजाज हुआ करता था कि वो रास्ते में चलते, बाज़ारों में चलते जो है वो सलाम किया करते थे। यहाँ तक कि कुछ सहाबे कराम तो खुद जो है वो बाज़ारों में तशरीफ़ ले जाया करते थे लोगों को सलाम करने के लिए, ताकि जब दूसरे सहाबे कराम इनको जवाब दें तो इनको दुआ मिले। हज़रत तुफ़ैल जो कि हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, ताबी हैं, और हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप जानते हैं कि ये सबसे बड़े क़ारिउल कुरान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कुरान मजीद की तिलावत जो है वो समाअत किया करते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि उबई बिन काब से कुरान मजीद सुना करें। तो हज़रत तुफ़ैल ये फरमाते हैं कि हज़रत इब्न उमर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला हो, वो अक्सर जो है वो बाज़ार तशरीफ़ ले जाया करते थे और मैं भी उनके साथ जाया करता था। और वहाँ जाकर किसी दुकानदार से कोई बात नहीं किया करते थे, किसी बाज़ार के अंदर किसी मजलिस में नहीं बैठते थे, कोई चीज़ का भाव मालूम नहीं किया करते थे, ना ही कोई चीज़ ख़रीदते थे। बस लोगों जाते बाज़ार सलाम करते और फिर जो है वापस तशरीफ़ ले आते थे। एक दफ़ा मुझसे कहने लगे कि आओ मेरे साथ बाज़ार चलो, आओ मेरे साथ बाज़ार चलो। तो मैंने इनसे जो है माज़रत की, मैंने इनसे कहा कि आप तो वहाँ कुछ भी नहीं करते, ना तो कोई चीज़ खरीदते हैं, ना किसी से कोई गपशप करते हैं, ना वहाँ आप तशरीफ़ फरमा होते हैं, तो बाज़ार तो आपको जाने का फ़ायदा कुछ नहीं है। आप आएँ मेरे साथ बैठें, हम यहाँ ही बैठ के जो है गुफ्तगू करते हैं, नतहद्दसु, हम यहाँ ही बैठ के गुफ्तगू करते हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला को फरमाने लगे हज़रत तुफ़ैल रहमहुल्लाह को कि देखो मेरे बाज़ार जाने का जो मकसद होता है वो सिर्फ ये होता है कि मैं लोगों को सलाम करूं और फिर वो मुझे जवाब दें, और लोग जब मुझे मेरे सलाम का जवाब देंगे तो ये उनकी तरफ से मेरे लिए दुआ होगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें सलाम करके जो है वो अपनी नेकियों में जो है हम बड़ी आसानी के साथ, सहूलत के साथ जो है वो इजाफा कर सकते हैं।
پھر اسی طرح سلام کرنے کے بھی کچھ اصول و ضوابط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں کہ یسلم الراکب علی الماشی، کہ اگر آپ سواری پر سوار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو پیدل چل رہے ہیں ان کو آپ سلام کریں، اور جو اسی طرح پیدل چل رہا ہے اس کو چاہیے علی القائد، کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام کرنا چاہیے، والقلیل علی الکثیر، جو کم لوگ ہیں ان لوگوں کو سلام میں پہل کرنی چاہیے، وہ زیادہ افراد کو جو سلام کریں۔ بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بچے جو ہے اپنے بڑوں کو سلام کریں اور سلام کرنے میں جو ہے پہل کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹے جو ہیں بڑوں کو سلام کریں۔ تو اسی طرح لیکن یہ ضروری نہیں ہے، سلام کرنے میں جو پہل کرتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، کہ جو شخص بھی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے تو وہ کبر سے، تکبر سے بری ہوتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العزت بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ، جو شخص اللہ رب العزت کے لیے جو ہے وہ تواضع اور انکساری اور سادگی اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو، اس کے درجے کو جو ہے بلند فرماتے ہیں۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کا بچوں کے پاس سے گزر ہوتا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی غلمان فسلم علیہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بچوں کے پاس سے ان کا گزرنا ہوتا فسلم علیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور آج تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرا جو ہے وہ سلام کرنے میں پہل کریں، ہم کیوں کریں؟ تو حالانکہ اگر ہم سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو پھر وہ تمام تر ثواب اور وہ بشارتیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے میں پہل کرنے کے حوالے سے فرمائی ہیں اس کے ہم مستحق اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو جو ہے سلام کرنا چاہیے، اگر کوئی نان مسلم ہے، کوئی غیر مسلم ہے تو پھر اس کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ سلام کرتا ہے، اگر وہ السلام علیکم کہتا ہے تو جواباً صرف وعلیکم اتنا ہی کہنا چاہیے، اور وعلیکم سے نیت جو ہے اس کی ہدایت کی رکھنی چاہیے کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر وہ جیسے یہودی ہیں، وہ زیادہ تر جو سلام کرتے ہیں مسلمانوں کو وہ سلام علیکم کہتے ہیں، یعنی سلام کا مطلب ہے آپ پر موت واقع ہو، تو اس کا جواب وعلیک، یعنی اس کے جواب میں یہی ہے کہ آپ پر بھی جو ہے ایسا ہی ہو جیسے تم جو ہے وہ۔ پھر اسی طرح سلام کا جو ادنا درجہ ہے وہ ہے السلام علیکم، اس پر جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں، اور اس سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ برکاتہ کا اضافہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو حدیث بھی ہے، حضرت عمران بن حسین جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور فرمایا السلام علیکم، اس نے کہا السلام علیکم، فرد علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، ثم جلس، وہ بیٹھ گیا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر، جب وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 10 نیکیاں مل گئیں۔ ثم جاء آخر، پھر اتنے میں ایک اور شخص آیا، فقال، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد علیہ جواب دیا، فجلس، وہ بیٹھ گیا، فقال، آپ نے فرمایا عشرون، اس کو 20 نیکیاں ملیں۔ ثم جاء آخر، پھر ایک اور شخص آیا، یعنی تیسرا شخص آیا اور اس نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرد علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی جواب دیا، فجلس، وہ بیٹھ گیا، فقال ثلاثون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 30 نیکیاں ملی ہیں، یعنی کہ اگر مکمل سلام ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت مبارکہ پر جو ہے وہ عمل ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے تو ہمیں التحیات میں یہ پورا سلام جو ہے وہ سکھلایا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سکھلائے گئے ہیں۔ تو اس لیے ہم، اور پھر یہاں تک ہے کہ جب بھی کسی سے ہم ملاقات کریں تو سلام سے ہی ہماری ابتدا ہونی چاہیے، پہلے ہم کوئی لفظ نہ کہیں، کیونکہ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ سلام جو ہے وہ کلام سے پہلے ہے۔ بس اوقات جو ہے ہم کسی کو قریب آتا ہوا دیکھتے ہیں، اس سے کچھ اور بات کر لینے کے بعد پھر جب وہ بہت قریب آ جاتا ہے پھر اس کو سلام کہتے ہیں، حالانکہ یہ خلاف شرع یہ چیز ہوگی،
سنت کے خلاف ہوگی۔ سنت یہ ہے کہ آپ کی سب سے پہلی گفتگو جو ہے وہ سلام سے ہی شروع ہونی چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے۔ اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہے کہ جو زیادہ سلام کرتا ہے اس کو طرح طرح کے القاب سے پکارا جاتا ہے، آپ کو کیا ہو گیا، آپ کون سا حج کر کے آئے ہیں، بار بار جو ہے وہ آپ کو سلام کی بڑی قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقی احدکم اخاہ، کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے فیسلم علیہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو سلام کرے، یعنی سلام سے جو ہے ملاقات کا آغاز ہونا چاہیے۔ فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجر، اب دونوں جو ہے محو سفر ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی درخت حائل ہو جاتا ہے یا کوئی دیوار آڑے آ جاتی ہے یا کوئی پتھر، اور ان کی پھر دوبارہ سے ثم لقیہ، پھر دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے، یعنی چند سیکنڈ گزرنے کے بعد ان کی دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، اس کو اپنے بھائی کو دوبارہ سلام کرنا چاہیے۔ تو یعنی کہ جب بھی بچھڑنے کے بعد، جدا ہونے کے بعد، خواہ وہ جدائی کچھ ہی لمحات پر موقوف کیوں نہ ہو، جب دوبارہ ملاقات ہو تو دوبارہ جو ہے وہ سلام کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ، کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں یا کسی کے گھر میں داخل ہوں تو آپ جو ہے وہ سلام، سب سے پہلے سلام کریں۔ اس کا ہوگا کیا؟ فرمایا کہ اذا دخلت علی اہلک، جب آپ اپنے گھر والوں کو سلام کریں گے تو یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، تو یہ باعث برکت آپ کے لیے بھی یہ چیز ہوگی اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی ہوگی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ بہت دنوں سے فاقے چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یعنی جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو۔ تو مطلب گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، سلام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے حال دریافت کیا، تو وہ کہنے لگے کہ سلام کی برکت کی وجہ سے نہ صرف ہم خوشحال ہو گئے ہیں، آسودہ حال زندگی ہماری، بلکہ ہمارے پڑوسی جو ہیں، ہمارے قریب کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی خوشحال ہو گئے ہیں، ان کے فاقے بھی جو ہے وہ دور ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکتوں کا نزول ہو تو ہمیں سلام کو جو ہے رواج دینا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس حکم مبارک پر عمل کرنا چاہیے، افشوا السلام بینکم، کہ اپنے درمیان جو ہے وہ سلام کو فروغ دو۔ بس اوقات کچھ اور الفاظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، کہ سنت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملاقات فرماتے تھے تو ملاقات کی ابتدا بھی سلام سے ہوتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت چاہتے یا کسی کو رخصت کرتے، یعنی ملاقات کا جو اختتام ہے، تو وہ بھی سلام پر ہی ہوا کرتا تھا۔ تو لہٰذا جہاں ملتے ہوئے سلام کرنا سنت ہے، تو جدا ہوتے ہوئے بھی سلام کے الفاظ سے جو ہے وہ جدا ہونا یہ بھی سنت ہے۔ ہم ملاقات کے آغاز میں سلام کرنے کو تو سنت سمجھتے ہیں، لیکن اختتام پر جو ہے وہ سلام کرنا سنت نہیں سمجھتے، حالانکہ جیسے شروع میں سنت ہے آخر میں بھی ایسی ہی سنت ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں آخر میں، فی امان اللہ یا اللہ حافظ، اللہ نگہبان، یہ اگرچہ دعائیہ الفاظ ہیں، لیکن سلام سے پہلے اگر آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں تو یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، اور آخری جو کلمہ ہو تو وہ سلام ہی جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ایسی ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سلام کی بجائے کچھ اور، مطلب کسی نے سلام کیا تو جواب کسی اور انداز میں دیتے ہیں۔ کسی نے کہا السلام علیکم تو اگلا کہہ دیتا ہے سو بسم اللہ یا خوش آمدید یا مرحبا، یا اس قسم کے الفاظ جو ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ سلام کا جواب، سلام بھی انہی الفاظ میں ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب بھی انہی الفاظ میں وعلیکم السلام، یا مزید اگر کیا جائے تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کا جو ہے اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان الفاظ کے علاوہ کسی اور الفاظ کا استعمال کرنا خلاف سنت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ حضرت عمران بن حسین جو ہے ان سے ہی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ہمارا سلام یہ تھا کہ جب بھی ہم کسی سے ملتے تو ہم کہتے انعم اللہ بک عینا وانعم صباحا، یعنی آپ کی صبح جو ہے وہ اچھی ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا گڈ مارننگ وغیرہ، اس قسم کے الفاظ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، تو اس زمانے میں بھی اس قسم کے الفاظ کہے جاتے تھے۔ فلما کان الاسلام نہینا عن ذلک، جب اسلام آیا
تو اسلام نے اس قسم کے تمام الفاظ کی ادائیگی سے ہمیں روک دیا، اور جو حکم دیا وہ السلام علیکم کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی سلام کے الفاظ کا جو ہے وہ کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے درمیان ہمیں اگر محبت کو پروان چڑھانا ہے تو ہمیں جو ہے وہ سلام کو فروغ دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت مبارکہ پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب